بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ زیلنسکی معافی مانگے، امریکہ کا مطالبہ۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، زیلنسکی کا جواب۔ اب آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ آپ اس امر سے اتفاق کریں گے کہ اس دنیا میں بعض دفعہ کچھ اس قسم کے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جن کی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا ہوتا۔ جمعہ 28 فروری کو جس طریقے سے صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کی میٹنگ ختم کی گئی، یہ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کے افکار اور خیالات میں بہت فرق تھا، لیکن دو ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ساری دنیا کے سامنے پیش کیے جانے والی گفتگو میں بہرحال حکمت عملی اور میچورٹی دکھلانی چاہیے تھی، جو کہ دونوں طرف ہی عنقا تھی۔ آج کے پروگرام میں اس میٹنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی اور اب آگے کا کیا ممکنہ منظرنامہ سامنے آ سکتا ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے چند روز قبل فرانس کے صدر میکرون اور برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کو واشنگٹن میں مدعو کیا تاکہ وہ انہیں بریفنگ دے سکیں، جو کہ بظاہر دے دی گئی۔ فرانسیسی صدر اس ملاقات کے بعد کافی نالاں اور پریشان نظر آئے، مگر سٹارمر عمومی طور پر متفق دکھائی دیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کسی بھی معاہدے میں ناٹو اور آرٹیکل 5 کو شامل کرنے کی تجویز دی، جسے ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ دوسری جانب روسی صدر پوٹن نے چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات کی اور روس کی سیکیورٹی کونسل، جو کہ کافی حد تک امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی سے ملتی جلتی ہے، اس کے سربراہ سرگئی کو بیجنگ بھیجا تاکہ وہ چینی صدر سے ملاقات کر لیں۔ پھر صدر ٹرمپ نے یوکرائن کے صدر زیلنسکی کو امریکہ مدعو کیا۔ زیلنسکی کے دورہ واشنگٹن کا بظاہر مقصد یہی بتایا گیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ معدنیات کے ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ در حقیقت یہ جو معاہدہ تھا، یہ یوکرائن کے لیے ایک قسم کی سیکیورٹی گارنٹی تھا، کیونکہ اس سے یوکرائن اور امریکہ ایک قسم کے شراکت دار بن جاتے، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی فوجیوں کو یوکرائن بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی سوچ کے مطابق وہ معدنیات کے اس معاہدے کو سیکیورٹی کا متبادل سمجھ رہے تھے، لیکن افسوس کہ یہ معاہدہ دستخط نہ ہو سکا۔ صدر ٹرمپ کا جو اصل مقصد تھا اور جس کے لیے صدر یوکرائن زیلنسکی کو بلایا گیا تھا، وہ دراصل صدر ٹرمپ صدر زیلنسکی کو اپنی جو صدر ٹرمپ کی صدر روس پوٹن کے ساتھ گفتگو یا مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بارے میں انہوں نے صدر زیلنسکی کو بریف کرنا تھا اور ان کی حمایت حاصل کرنی تھی۔ لیکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سفارتی یا سیاسی غلطی کی گئی کہ زیلنسکی کو اس بارے میں مکمل بریفنگ نہ دی جا سکی، اور اس کی کچھ وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ زیلنسکی جو ہیں وہ برسرعام روس کے ساتھ جو اپنے اختلافات ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ کسی قسم کے بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر جب یہ میٹنگ صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر ٹرمپ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے، جو کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، کافی سخت انداز میں پھر پیش کیا۔ اس پر پھر ان کو صدر ٹرمپ اور نائب صدر امریکہ جے ڈی وانس کی شدید قسم کی ڈانٹ بھی سننی پڑی۔ صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کو واضح طور پر کہا کہ وہ معاہدہ نہ کر کے اور امن کی کوششوں کو خراب کر کے وہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں اور ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہے۔ زیلنسکی نے ہر اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی جو صدر ٹرمپ یا نائب صدر کی طرف سے اٹھائے گئے نکات تھے، مگر جو ہی وہ بولنا چاہتے تو صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وانس
انہیں بار بار چپ کرا دیتے۔ اس کا پھر نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ملاقات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی تھی، چنانچہ کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہہ دیا کہ وہ جا سکتے ہیں، اور جب وہ امن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو پھر انہیں دوبارہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ عام طور پہ وائٹ ہاؤس کے دورے کے اختتام پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے، مگر اس بار اتنی تلخی پیدا ہو گئی کہ اس پریس کانفرنس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اور اگر دیکھا جائے تو صدر یوکرین زیلنسکی کو عملی طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک اگلے اقدامات کیا ہوں گے یہ غیر واضح ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ روس کے ساتھ کسی معاہدے کی کوشش کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جس کو زیلنسکی کی مخالفت نے اس وقت بہرحال روک دیا ہے۔ اب مستقبل قریب میں کس قسم کا منظرنامہ ابھر سکتا ہے، اس بارے میں کچھ صورتحال جس کی توقع کی جا سکتی ہے وہ کچھ اس طرح ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی جو ترسیل ہے اور مالی امداد جو امریکہ دیتا ہے اس کو فوری روک سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یوکرین کی فوج اگلے چند مہینوں یا شاید اس سے بھی پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین کو شامل کیے بغیر روس کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، اور بظاہر یہ ایک قسم کا اقتصادی معاہدہ ہو سکتا ہے، یا پھر صرف ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے جو روس پر عائد جو پابندیاں اس کو ہٹا دینے سے متعلق ہو۔ یہ امکان بہرحال بہت کم نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین اور روس کے معاملے پہ اپنا موقف بدلیں گے۔ جب تک زیلنسکی صاحب اپنا موقف نہیں بدلتے یا پھر انہیں کسی اور ذریعے سے ہٹا نہیں دیا جاتا، اس وقت تک صدر ٹرمپ جو ہیں وہ روس اور یوکرین کے بارے میں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنا موقف بدلیں گے۔ اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یورپین ممالک سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں وہ یوکرین کی حمایت بند کر دیں۔ بظاہر برطانیہ تو اس پر راضی ہو سکتا ہے، مگر فرانس لگتا ہے شاید اس پر راضی نہ ہو۔ تیسرا بڑا ملک جرمنی ہے۔ اس وقت چونکہ یہاں پہ کوئی مستحکم حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی، اس لیے جرمنی کی جو صورتحال ہے وہ غیر یقینی سی ہے، لیکن صدر ٹرمپ بہرحال جرمنوں کو ان کی معیشت کو بہتر بنانے میں مدد دینے کے بدلے جغرافیائی سیاسی تعاون کی آفر یا پیشکش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو جرمنی کی نئی آنے والی حکومت ہے وہ اس پر اپنا کیسا رد عمل دیتی ہے۔ پھر ایک اور صورتحال بھی بن رہی ہے یا منظرنامہ ابھر رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں اور یوکرین کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور انتظار کریں کہ جب یہ ملک خود ہی شکست کھا کے گر پڑے، یا پھر کوئی ایسی کوشش کی جائے جو ملک کے اندر سے بھی ہو سکتی ہے کہ موجودہ صدر زیلنسکی کو منظرنامے سے ہٹا دیا جائے، تو پھر جو نیا آنے والا یوکرینی سربراہ ہو اس کی مدد سے اور صدر پوٹن جو روس کے ان کی مدد سے مل کر کسی معاہدے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ تو یہ ہیں کوئی چند ممکنہ منظرنامے جو کہ آئندہ چند دنوں میں ابھر سکتے ہیں۔